بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب دیکھنے والوں کو این ناول کے اندر خوش آمدید۔ آج ہمارا نیو ناول سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام مکمل ناول آپ کو آج کے ایک ایپیسوڈ کے اندر مل رہا ہے، جس کا نام ہے سایہ تیرے عشق کا، اور اس کو لکھا ہے نینا خان نے۔ چلیں شروع کرتے ہیں سایہ تیرے عشق کی ناول کی سٹوری کو۔ یہ کہانی ہے ایسی دو کرداروں کی جو ایک دوسرے کی خاطر خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔ ولی چودھری جو اپنی محبت کی خاطر خود کو قربان کر لیتے ہیں، جس سے وہ عشق کرتا ہے اس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر لیتے ہیں۔ مایا خان جو محبت میں ٹھکرائی جاتی ہے، اسے محبت لفظ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ خدا نے ان دونوں کی قسمت میں ملنا نہیں لکھا تھا، شاید اسی لیے اب ایک اپنے عشق کو قربان کرتا ہے اور دوسرا خود ہی قربان ہو جاتا ہے۔ کیا حقیقت کہوں کیا ہے عشق؟ حق کے شناسائیوں کے ہاں خدا ہے عشق۔ عشق سے جہاں نہیں ہے کوئی خالی، دل سے عرش تک بڑا ہے عشق۔ سایہ تیرے عشق کا عرض قلم نینا خان۔ مایا لیپ ٹاپ پہ نظریں مرکوز کی اپنے کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا سارا دھیان اپنے لیپ ٹاپ کی طرف تھا، جس کے برعکس اس کا ابشاروں جیسے بال اس کی کمر پر جڑ رہے تھے۔ وہ ہلکی بری جھیل جیسی آنکھیں اپنے تن کے نقوش کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کے دروازے پہ ہونے والی دوبارہ دستک بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی۔ تبھی تیسری دستک پر وہ بولی، اندر آ جائیں۔ تبھی ملازمہ اندر آئی اور کہا، بی بی جی آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ملازمہ اتنا کہہ کے چلی گئی۔ مایا نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی عینک اتاری اور باہر آ گئی۔ جی ماما آپ نے بلایا تھا مجھے؟ ہاں بیٹا آپ کی پھپھو جان آ رہی ہیں، انہوں نے سوچا کہ ان کے احترام کے لیے کچھ خاص کیا جائے۔ ہاں ماما جیسا آپ کو مناسب لگے، ویسے بھی پھپھو عمرہ کرنے کے بعد آ رہی ہیں تو ضروری ہے ان کے لیے کچھ خاص کیا جائے۔ مایا 19 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی جس کے ماں باپ اور بھائی میں اس کی جان بستی تھی۔ سلیم صاحب 2 بھائی تھے، ان کی 2 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑے سلیم صاحب جن کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ سب سے بڑا حیدر، دوسرا بیٹا برہان اور بیٹی تاشفین۔ اس سے چھوٹے بھائی عرفان صاحب کی جن کی بس 2 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا نعمان اور صاحبزادی۔ سب کی جان میں مایا خان۔ عرفان صاحب سے بڑی بہن شہناز بیگم جن کی شادی چودھری سے ہوئی تھی، ان کا بس ایک ہی بیٹا ہے ولی چودھری، جبکہ سب سے چھوٹی بہن جس کی 3 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی سارہ جس کی شادی عرفان صاحب کے بڑے بیٹے حیدر سے ہوئی، اور چھوٹی بیٹی زونی اور اس سے چھوٹی تالیاں۔ ولی CSS کا امتحان دیا تھا۔ چودھری ایک 30 سالہ ہوبر نوجوان تھا، وہ 23 سالہ، اور وہ بہت محنتی تھا۔ رحمان چودھری خود ایک باوقار کاروبار آدمی تھے، اسے زندگی ہر آسائش میسر تھی۔ وہ ایک سنجیدہ انسان تھا، اس کی طبیعت میں بہت زیادہ سنجیدگی پائی جاتی تھی۔ ولی عرفان صاحب کے ساتھ ہے اپنے والدین کو لینے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، چونکہ سارے خاندان کا ارادہ آج عرفان صاحب کے گھر پر اکٹھے ہونے کا تھا، اسی لیے سب کی دعوت ان کے گھر پہ تھی۔ شام میں سب کی دعوت ہوئی۔ اگلے دن عرفان خان ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں جب ولی کی گاڑی ان کے پورچ میں آ کر رکتی ہے۔ ولی اندر آتا ہے، سب سے سلام لینے کے بعد مایا سے کہتا ہے، مایا تیار ہو تم؟ جی مایا بس اتنا ہی بول دیتی ہے اور اپنا بیگ لے کر لینے چلی جاتی ہے۔ واپس آتی ہے تو اپنے ماما بابا سے ملنے کے بعد ولی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ مایا اور ولی کی بچپن میں بہت دوستی ہوا کرتی تھی، مگر کچھ وقت ایسا آیا جب ان دونوں میں بہت اختلافات آئے، جو کہ مایا کی طرف سے تھا۔ مایا کو ولی کو اپنے دادا کے زیادہ قریب رہنا پسند نہیں تھا، اس میں عادت آ گئی تھی۔ وہ اپنی چیزوں کو لے کر بہت خود پسند ہو گئی تھی اور ولی سے بھی دور ہو گئی تھی۔ مایا کو بچپن یاد آتا تو ولی اس کے لیے جب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہے تو اپنی ہوش میں آتی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے، گاڑی اپنے راستہ میں چل رہی ہوتی ہے۔ ولی اسے 2-3 بار بلاتا ہے تو وہ بس ہاں میں جواب دیتی ہے۔ اس بار ولی کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، مایا تمہیں کیا ہاں کیا ہے؟ تو بچپن میں تو ایسے نہیں تھی، اب تم بہت بدل گئی ہو۔ ہم کبھی بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، مگر اب تو تم مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی۔ If you have any problem with me you can share۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ مایا کو اس کی بات پر حیران رہ جاتی ہے، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہتی ہے، No I cannot actually I am busy in my study so that میں ایسی نہیں بات کر، دراصل میں اپنی
स्टडी में मसरूफ होती हूँ तो इसलिए ओके। वली बस इतना ही कहते हैं और माया को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के बाद वो सीधा थाने जाता है। जैसे वो थाने जाते हैं तो इसे आवाज़ें आती हैं, अरे यार बशीर, दुआ करो ये वाले एसएसपी साहब पहले वाले की तरह करप्ट न हो। वैसे भी इस महकमे में किसी से ईमानदारी की उम्मीद नहीं है मुझे। अब तुम्हें वो एसपी वलीद याद है जिसका इतना मोटा पेट था, कैसे हम पे अपना हुक्म चलाता है जैसे हम इसके बाप के मुलाजिम हैं। बशीर जो को वली को आता देख लेता है, जल्दी से सीधा होते हैं। वली जो इंस्पेक्टर रोहान की बातों पर ध्यान से सुनता है, अरे बशीर तुम भी कुछ बोलो कि मैं अकेला ही बहादुर इन सब बार पुलिस वालों से लड़ूंगा। वो अपनी मूंछों को छोटा ताव देते हैं। वली की आवाज़ सुनते ही फौरन सीधा हो जाते हैं। इंस्पेक्टर रोहान है आप? जी सर, वो मैं ही हूँ। बस वो उसे बोल नहीं रहता है तो वली इसको हाथ के इशारे से खामोश देने को कहता है। कोई बात नहीं, मुझे आपकी बहादुरी ने काफ़ी इम्प्रेस किया। वली बस इतना ही कहता है और इसके कंधे पर हाथ रखता है। थैंक्स सर। रोहान बस इतना ही कहता है। आप मुझे सर नहीं वली ही कहें। वली उससे इतना कहते हैं, बट सर आई कैन नॉट से योर नेम। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मोटे पेट वाले कह रही थे। वली हंसते हुए कहता है। जब रोहान उसकी बात सुनकर सर शर्मिंदा होता है। सॉरी सर, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था, मैं बस मजाक कर रहा था। रोहान भी मुस्कुरा देता है। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है जो गुजरते वक्त के साथ साथ गहरी होती है और वो कॉलीग से भाई बन जाते हैं। अगले दिन नमान अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके पाकिस्तान आते हैं। माया जब एयरपोर्ट पर इसके मिलती है तो रोना शुरू कर देती है। माया हिचकियों से इसके गले लगकर रोती है। रोती भी कैसे ना, इतने सालों बाद अपने भाई को देखती है, वो भाई जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो भाई जिसे एक बाप की तरह बचपन से पालता है। अरे मेरी जान चुप भी कर दो, घर से टैंक भर के लाई हो, मानी को जो हाली कर रही हो। नुमान इसको चुप करवाने के लिए मजाक में कह देता है तो वो भी हंस देती है। अच्छा अब इसको बाकी सबसे भी मिलने दो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। वली बेंच में मुदाखलत करते हैं। नुमान और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। हर बचपन के जो दोस्त थे। शुक्रिया मेरी गुड़िया का मेरे बात ख्याल रखने के लिए। नमान वली से कहते, वो सिर्फ तेरी गुड़िया नहीं है, मेरी भी बचपन की दोस्त है और अब तो हम बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, है ना माया? वली माया से पूछता है तो वो अली की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। हाँ, में सर हिला देती है। ये कैसे हो सकते हैं? माया तो तुम्हारी दुश्मन थी। नुमान तो वली की बात पर हैरान रह जाते हैं। पूछता है सलीम खान जो वजू करके वॉशरूम से बाहर आते हैं। रोहान की बात सुनते ही उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। बदतमीज औलाद, शर्म नहीं आई ये सब कुछ कहते हुए? एक बार तो मेरी इज्जत के बारे में सोच लेते, काश ये दिन देखने से पहले ही मर जाता। तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि मैं औलाद ही रहता। बुरहान उनकी आखिरी बात सुनता है, तरफ जाते हो, जल्दी से अपने बाबा के गले लगता है। उसने कहता है, बाबा मुझे माफ़ कर दें, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आप क्या कह गए थे? मैं वहाँ शादी कर लूँगा। जबकि वो प्लान बनाता है कि माया को तो वो बाद में हासिल कर लेगा, फिलहाल उसका रजामंद होना ज़रूरी है और वह इस बात का बदला शादी के बाद जूनी से लेगा। जूनी बीबी, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुमने खुद अपने लिए दोज़ख का इंतखाब किया। वो एक शातिराना मुस्कुराहट पास करते हैं। किसको पता है कौन केस किस किस्मत में लिखा है। माया को इसकी मोहब्बत मिलती है, ये बुरहान को उसकी। माया को क्या मालूम कि वो जिससे मोहब्बत कर बैठी है वो एक सफाक इंसान है। सब मायों की तैयारी में मसरूफ होते हैं। माया के पेपर चल रहे हैं और इसका आज आखिरी पेपर है तो नुमान उसे लेने उसकी यूनी जाते हैं और गाड़ी के पास खड़ा होता है तो माया सामने गेट से आती दिखाई देती है तो वो इसके पास पहुंचते और उसे कहते भी है कि जान कैसे हुआ आपका पेपर? भाई बहुत अच्छा हुआ, बस अभी मुझे बहुत भूख लगी, आप प्लीज़ कुछ खिला दें। अच्छा मेरी जान, मैं अभी कुछ खिलाता हूँ। नुमान प्यार से इसका माथा चूमते हैं। वो पेपर देखे घर शाम को घर आती है तो अपने कमरे में बंद होती है और सो जाती है। आहत ने रातों से जाग रही थी, सोती भी कैसे ना। समीना बेगम माया को बुलाने के लिए मुलाजिमा को भेजती है। मुलाजिमा 2-3 दफ़ा इसकी कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है मगर जब कोई जवाब नहीं आता तो खुद जाती है। वो समीना बेगम से कहती, बीबी जी माया बीबी दरवाज़ा नहीं खोल रही। समीना बेगम बहुत परेशान होती है क्योंकि आज से पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कोई मुलाजिमा या माया को बुलाने जाए और वह रोए ना जाए। वो मुलाजिमा को भी अपने घर वालों की तरह ही समझती थी। समीना बेगम मुलाजिमा के लिए मास्टर की मंगवाती है और माया के कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर जाती है और नुमान को भी बुलाती है। नुमान बेटा जल्दी, माया को बहुत तेज़ बुखार है। और वो भी फिक्रमंदी से आते हैं और माया को बाहर देखते हैं और अपनी माँ को परेशान देखते हैं। कहते हैं, अरे माँ आप परेशान ना हो, माया के पेपर आज ख़त्म हुए तो बस इसीलिए रात का जाग कर पढ़ती रही है।
तो बाहर हो गया, आप परेशान ना हो और आप जाएं शादी की तैयारी करें। माया को देखती हूँ, आप बाबा के साथ जाएं, मैं माया को अपने साथ ले आऊंगा। समीना बेगम जाने से पहले माया का माथा चूम के जाती है। समीना बेगम जाने के बाद नुमान माया को मेडिसिन देता है और उसकी पटिंग करते हैं तो काफी हद तक उसका बुखार उतर जाता है। नुमान माया को बुलाता है, बाई की जान अब उठ जाए, हम लेट हो जाएंगे। वो उठकर फिर सो जाती है। बाई मैंने सोने हैं, अभी नहीं उठना, उठ जाएं हम माया, हम लेट हो जाएंगे। वो प्यार से इसे कहते हुए उठ जाती है। वली थाने में एक अहम केस के काम के लिए रात जब अचानक रोहान इसके कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं, यार वली यार, मेरी एक महबूबा को छोड़ भी दे, आज तेरे घर में शादी है और तू थाने में है। कुछ नहीं, बस जा ही रहा हूँ, इस केस को स्टडी कर रहा हूँ। तो काफी टफ केस थे। वली चौधरी के लिए कोई केस टफ हो मैं मान नहीं सकता। रोहान बड़े फौरी अंदाज में कहता है, मुझे ये चूना लगाना बंद करो, तुझे आज लाजमन आना है। वली इतना कहकर अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर जाने लगता है तो रोहान कहता है, ओके बॉस, डन। वली रोहान से मिलने के बाद घर जाते हैं और मायूं के लिए तैयार होते हैं। वो सफेद शलवार कमीज पे लेते हैं, इस पर बुरी अजरक लेते हैं जो उसको मजीद वजी बनाती है। जैसे ही वली अपनी पुरस्कार शख्सियत के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो शनाज बेगम उसके सदके वाली जाती है, जिस पे वली मुस्कुराते हुए इनके पास आते हैं तो उसकी डंपल नुमाए होते हैं जो उसको मजीद खूबसूरत बनाते हैं। माशाल्लाह, मेरे बेटे कितना प्यारा लग रहा है, अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए। नुमान के फ़ोन पर वली की कॉल आती है। वो कॉल पिक करते हैं तो वली की आवाज़ आती है, यार कहाँ हो? तो मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आने ही वाला था। माया की तबीयत कुछ खराब थी इसलिए हम लेट हो गए। नुमान आराम से कहते हैं, अब कैसी है उसकी तबीयत? ठीक है, जैसे डॉक्टर से पास लेकर चलें। वली फिक्रमंदी से बोलते हैं, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पहले से बेहतर हो, तुम भी अंदर आ जाओ वरना तुम्हारी दोस्त नाराज़ हो जाएगी। ठीक है, वली इतना कहकर कॉल बंद कर देते हैं। मेन गेट से अंदर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। माया तैयार होकर बाहर आती है तो वली से टकर जाती है। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं। माया माजरत खवा होती है, इट्स ओके, वैसे प्यारी लग रही हो माया। वली सियाक भरी नजरों से माया को देखते हैं। जी, माया हैरानगी से पूछती है, वैसे माया पहले तो हमारी दोस्ती बहुत थी, अब तुम बात भी बहुत कम करती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहले बचपन था, अब बड़ी हो गई हूँ, वैसे हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। वली ने माया की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया जिसे माया कबूल कर लेती है। श्योर, वाई नॉट। वो तीनों गाड़ी से निकलकर अंदर की जानब कदम बढ़ाते हैं। कुछ लोग हसरत भरी नजरों से देखते हैं जबकि जिनमें जूनी शामिल है वो बहुत हसरत से इनकी जानब देखती है। माया का फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सब बारी बारी आकर रस्म करते हैं जबकि खानदान के सबसे बड़े एक तरफ बैठकर बातें करते हैं। यंग जर्निश एक तरफ बैठी होती है, वो सब खूब एंजॉय कर रहे होते हैं जबकि वली एक तरफ रोहान के साथ बैठा बातें कर रहा होते हैं। हैदर इसकी जानब जाते हैं और इससे बुला कर लाते हैं और रोहान भी इसके साथ होते हैं। रोहान की नज़र जब माया पर पड़ती है तो माया उससे पहली नज़र में पसंद आती है। उसकी सादगी पर वो अपना दिल हार बैठता है। जब फंक्शन ख़त्म होता है तो सब अपने घरों की तरफ जाते हैं। माया नुमान से जोनी लोगों के घर रुकने की जिद करती है, पहले तो वो नहीं मानता। नहीं माया, मैं तुम्हें वहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दे सकता, तुम पता है ना, तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। बाई की जान, बाई को आपकी बहुत फिक्र रहती है, आप पहले ही बीमार हैं और इधर भी रात जागती रहेंगी। नुमान इससे समझाते हुए कहता है, बाई कुछ नहीं होता, प्लीज़ मान जाएं। माया वो बनाते हुए कहती है। वली को इससे हमदर्दी होती है और वो इतनी मासूम लगती है कि फ़ौरन कहते हैं, अरे यार अगर इतना कह रही है तो ऐसे रहने दो। वली की इस तरह तारीफ करने पर माया के दिल में वली के जज्बात जगना शुरू हो जाती हैं। फिलहाल तो इसे झटक देती है मगर आखिर कब तक। वो जाती है, वली को शुक्रिया कहती है और इसे बुरहान इसके सर पर प्यार देते हैं और ख्याल रखने को कहता है। बुरहान पूरी रात सिगरेट नोशी करता है और माया को हासिल करने के लिए प्लान तैयार करते हैं। वो किसी भी सूरत माया को छोड़ना नहीं चाहता था। पहले तो वो वली से नफरत करता था मगर जब से उसे माया और वली की दोस्ती के बारे में पता चला था तो वो सोचता है कि अपने साथ कैसे मिलाए। वली अपने कमरे में बैठा कोई फाइल रेडी करते हैं तो शनाज बेगम उसकी कमरे में लाइट ऑन देखकर आती है और दरवाजे में खड़े होकर वली को देखती है। वली की जब उन पर नजर पड़ती है तो अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखता है। मामा, आप उधर क्यों खड़ी हैं, प्लीज अंदर आ जाएं। शनाज बेगम उसकी कमरे में आती है। अरे मेरी जान, में तो बस ऐसे ही गुजर रही थी, आपके कमरे की लाइट ऑन दिखाई तो मैं आ गई। मामा, आप जब चाहें मेरे कमरे में आ सकती हैं।
میں جانتی ہوں میری جان، اب میں نے سوچا ہے کہ آپ کی شادی کر دی جائے تاکہ گھر میں بہو آ جائے اور ولی کے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے اور اسے پیار سے کہتی ہے۔ ولی تو ان کی بات سنتے شاک رہتا ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرتے فوراً کہتے ہیں، نہیں ماما، مجھے کبھی شادی نہیں کرنی، میرے لیے آپ کافی ہیں۔ نہیں ماما، میرے لیے آپ اور ڈیڈ کافی ہیں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ولی بات کو مذاق میں ڈال دیتے ہیں اور شہناز بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اچھا میری جان، آپ سو جاؤ، اب ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ ولی نے خداحافظ کہتے ہوئے لائٹ آف کرتے ہی سو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ وہ سب حال میں پہنچتے ہیں تو ولی کو نمان اپنی طرف آتا دکھائی دیتے ہیں۔ ولی، میں مایا کو کب سے کال کر رہا ہوں مگر کال نہیں اٹھا رہی، سب پارلر سے آگے ہیں، بس مایا نہیں آئی۔ ولی فوراً روحان کو کال کرتے ہیں اور مایا کی لوکیشن ٹریس کرواتے ہیں۔ روحان، جلدی میں اس کے ٹریکر کی لوکیشن بھیجو۔ ولی جلدی میں بولتے ہیں، کیوں یار، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ روحان پوچھتے ہیں۔ کچھ نہیں، بس مایا کے پارلر کی لوکیشن کا پتہ نہیں چل رہا۔ ولی بس اتنا کہتا ہے، وہ اپنی پریشانی کے بارے میں اسے نہیں بتاتا۔ روحان لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے ولی کو بھیجتے ہیں۔ ولی فوراً اس لوکیشن پہ پہنچتا ہے تو مایا اس کو سامنے ہی دکھائی دیتی ہے۔ ولی فوراً مایا کے پاس جاتے اس سے کہتے ہیں، مایا تم اس پارلر کیوں گئی جہاں سب تھے؟ کیوں نہیں گئی جہاں سب تھے؟ مجھے زونی نے یہاں کی لوکیشن بھیجی تھی تو میں یہاں آ گئی، وہ کوئی مجھے یہاں ملتا نہیں ہے۔ زونی کا نام سنتے ہی ولی کے غصے سے رگیں تنج جاتی ہیں۔ وہ اس سے سمجھ آ جاتے ہیں کہ یہ سب کیس نے کیوں کیا ہے، مایا کو پریشانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے راستے میں مایا کے لیے گجرے لیتے ہیں جو اسے دیتے ہیں تاکہ مایا پریشان نہ ہو۔ ولی مایا کو گجرے دیتے ہیں جن کی مایا کو بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی پریشانی میں ولی کی مایا کی طرف دیکھتی ہے مگر جب مایا وہ گجرے پہنتی ہے تو ولی مسکرائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، مایا یو آر لکنگ سو پریٹی، جبکہ مایا سن کے خوش ہوتی ہے اور بس ولی کا شکر ادا کرتی ہے۔ تھینکس، آئی نیڈ دیم، وہ گجروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، یہ تم پہ بہت سوٹ کر رہے ہیں۔ مایا ہنس دیتی ہے جبکہ ولی کو سمجھ آتا ہے وہ کیوٹ ہنس رہی ہے۔ خیر، یہ ولی چودھری نے کہیں خیر تو ہے؟ ارے بھائی، میں نے تو بس ایسے ہی اپنی طرف سے کر دی، تم میری دوست ہو اور ولی چودھری مایا خان کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں۔ وہ دونوں ہال میں پہنچتے ہیں تو نمان فوراً مایا کے پاس آتے ہیں۔ مایا میری جان، آپ کہاں رہ گئی تھی؟ میں تو پریشانی ہو گیا تھا، آپ مجھے کال بھی تو کر سکتی تھی۔ وہ پریشانی سے کہتا ہے، بھائی کچھ نہیں ہوا، فکر نہ کرے، میں ٹھیک ہوں، بس ان کی گاڑی میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس لیے میں لیٹ ہو گئی۔ مایا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو ولی نمان کے پاس آتے ہیں، اسے پوری بات بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ پہلے تو اسے بہت غصہ آتا ہے پھر وہ خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یار کچھ نہیں ہوا، تو اس کے لیے اتنا پریشان نہ ہو کر، اسے خود دنیا سے لڑنے میں سیکھنا چاہیے۔ ولی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا ہے، ہاں یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے اور اسے تو ہی اسے سکھا سکتا ہے۔ نمان کہتے ہیں، ہاں ہم سکھا دیں گے۔ ولی مسکراتے ہوئے بس اتنا ہی کہتا ہے۔ عرفان خان کے پاس ایک بہت بڑا کیس آتا ہے جس کے بعد وہ مایا کی سیکورٹی بڑھا دیتے ہیں اور اسے زیادہ تر ولی ہی پک اور ڈراپ کرتے ہیں۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ مایا اپنی یونٹ سٹارٹ کر لیتی ہے اور ولی اپنے کیس میں پھنس جاتے ہیں۔ اس دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ مایا اتنے دن دور رہنے کی وجہ سے اس سے ناراض ہے۔ شام کو ولی عرفان خان کی طرف آتے ہیں اور گیٹ سے گاڑی پارک کر کے اندر آتے ہیں تو مایا اسے اپنی بلی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ولی نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ مایا بہت غور سے ولی کی طرف دیکھتی ہے۔ لگتا ہے وائٹ کلر مجھ پر کچھ زیادہ ہی سوٹ کرتا ہے، جو آپ کی نظریں نہیں ہٹ رہی۔ وہ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہتا ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہے بس۔ ارے یار تم تو برا ہی مان گئی، میں مذاق کر رہا تھا، بزی تھا ایک کیس میں، بس اسی لیے نہیں آ سکا۔ ولی مایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، اگر ہوتی تو اتنے دن بعد نہ آتے۔ مایا خفا ہوتے ہوئے کہتی ہے، مایا تم میری لیے سب سے خاص ہو، اگر ولی چودھری اس دنیا میں کسی کی پرواہ کرتے ہیں تو وہ صرف مایا خان ہے۔ ولی اتنا کہتا ہے تو مایا کے دل میں ولی کے جذبات جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ساری ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ ولی رحمان صاحب اور شہناز بیگم کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا جب شہناز بیگم ولی کو بلاتی ہے۔ ولی بیٹا، ہم نے آپ کی شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ ولی تو پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو کام وہ کرتا ہے اس کے بعد وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ماما، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ شادی نہیں کر سکتا۔ شہناز بیگم کو تو اس کے جواب پہ حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا جب آپ کو لڑکی کا پتہ چلے گا نا تو آپ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہم نے مایا کے ساتھ آپ کا رشتہ طے کیا ہے۔
वली तो माया का नाम सुनते ही शॉक में आ जाते हैं। मॉम, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? माया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इससे ज्यादा मैंने कभी इसको इस नजर से नहीं देखा। आपने ऐसे क्यों किया? मैं माया को डिजर्व नहीं करता। शहनाज बेगम तो वली की बातों की कोई समझ नहीं आई, फौरन कहती है, बेटा वो आपको पसंद करती है, हमने उसकी रजामंदी जानकर ही ये फैसला किया है। मम्मा, आप मेरी बात समझ नहीं रही। माया कैसे इकरार कर सकती है? मैं कभी उससे शादी नहीं कर सकता। वो मेरे लिए बहुत हाथ से कम, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। वली की ये बात सुनते ही रहमान साहब का हाथ वाली बैठता है। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम पर। कभी मैं बहुत फख्र करता था तुम पे, मगर अब अफसोस होता है कि तुम मेरे बेटे हो। वली, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं समझूंगा आज से मेरा कोई बेटा नहीं। रहमान साहब गुस्से से कहते वहां से चले जाते हैं। शहनाज बेगम वली पे अफसोस ही करती रह जाती है। वली इनको रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकती। वली अपनी गाड़ी में बैठते हो। जब इसे सब बातें याद आती हैं तो माया पे भी अफसोस ही करता है। माया, तुम एक बेहतरीन लड़की हो, मुझसे बेहतर कोई भी तुम्हारी किस्मत में होगा, मगर वली चौधरी नहीं। वली माया को कॉल करते हैं, उसे रेस्टोरेंट बुलाते हैं। माया, जल्दी पहुंचो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वली इतना कह के कॉल काट देता है। वली माया का इंतजार कर रहा होता है तो वली की पसंदीदा रंग व्हाइट कलर के लिबास के साथ हम रंग हिजाब में बहुत प्यारी लगती है। वली तो माया को देखते ही हैरान होता है कि इतनी प्यारी है। उसने आज से पहले कभी माया के बारे में ऐसे नहीं सोचा था। शायद इसलिए माया कुर्सी की सीट कर बैठती है और वली जो किसी सोच में मसरूफ होता है, माया की आवाज़ पे होश में आता है। बलाया, आपने कोई ज़रूरी बात करनी थी? माया इस्तफार करती है। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है। देखो माया, मैं जितना तुमसे पूछूं तुम इतना ही जवाब देना। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? माया हाँ में जवाब देती है। तो वही पूछते, अगर कभी हमारे घर वाले शादी की बात करें तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? मैं हाँ दूंगी। माया हंसती ही कहती है तो वली उसकी मुस्कुराहट की कहीं खो जाते हैं। उसे अपनी किस्मत और बेहद अफसोस होते हैं कि वो एक मासूम का दिल तोड़ने लगता है। मगर माया, अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा जवाब ना होगा, क्योंकि मैंने कभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम एक अच्छी लड़की हो मगर मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, एक दोस्त की हैसियत से, एक कज़न की हैसियत से, मगर इससे ज़्यादा कभी नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छी हो, कोई मोहब्बत करने वाला ही तुम्हें डिजर्व करती हो। मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत मासूम लोगों को मारा है। कल को कोई मुझे भी मार सकता है और मेरे बाद मेरी फैमिली का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। मैं कभी अपनी फैमिली नहीं बना सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। माया कुछ नहीं बोलती। वो खुद को ठुकराने की तकलीफ और दिल टूटने का दर्द क्या होते हैं कोई बाप की जान और भाई की इकलौती गुड़िया से पूछता। माया वली की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर चली जाती है और घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और ऊंची ऊंचा रोना शुरू कर देती है। मुलाजिमा जब सफाई कर रही होती है, माया के रोने की आवाज़ सुनकर फौरन भागती हुई वहां से उठकर समीना बेगम पास आती है और कहती है, बीबी जी वो माया बीबी। क्या वो माया? नूर आराम से बोलना है, क्या बोलना है आपने? नूरी रोना शुरू हो जाती है। बीबी जी वो माया बीबी रो रही हैं। समीना को तो नूरी की बात सुनते ही परेशान हो जाती है और फौरन मास्टर की से माया के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो माया को बाज बेहोश पड़ा देखकर नमान को आवाज़ लगाती है। फौरन आ जाते हैं। माया को बेहोश पड़ा देखकर उसके होश आवाज़ काम करना छोड़ देते हैं और आंखें भर जाती हैं। मामा, माया का क्या हुआ? समीना बेगम जो कि माया को देखकर परेशान होती है, नमान को माया को बेड पर लेटाने का बोलती हैं। नुमान फौरन माया को उठाकर बेड पर लेटाते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आती है और माया को नींद के इंजेक्शन लगाते हैं। देखिए, इन्होंने किसी चीज़ की बहुत स्ट्रेस ली है जिसकी वजह से बेहोश हो गई हैं। इन्हें किसी किस्म की परेशानी से दूर रखें। समीना बेगम ये सुनकर रोना शुरू हो जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी खुश थी मेरी बेटी, अचानक क्या हुआ? समीना बेगम परेशानी से नमान के गले लगकर रोना शुरू हो जाती हैं। मामा, मैं वली को कॉल करता हूँ, शायद इसे पता हो। हाँ बेटा, करो कॉल। अभी तो इतनी खुश की थी। नमान वली को कॉल करते हैं। वो पहली बेर पे उठाते हैं। यार माया को क्या हुआ? तुमसे मिलने गई थी। नमान की आवाज़ बढ़ जाती है जैसे वली भी महसूस करते हैं। पता नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। क्यों, क्या हुआ? यार इसको नर्वस अटैक आए हैं, डॉक्टर का कहना है स्ट्रेस की वजह से हुआ है। वली की ये बात सुनते ही वो पैरों तले जमीन निकल जाती है। फौरन उसके हाथ से गिर जाते हैं। नमान उसके रवैये पे हैरान रह जाता है। शहनाज बेगम रहमान साहब के साथ अपने घर आती है। शहनाज बेगम रहमान साहब के साथ अपने भाई के घर आती है और माया की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद सब डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं। शहनाज बेगम बात शुरू करती है। इरफान, मैं जानती हूँ मेरी बात सुनने के बाद शायद तुम मुझसे कोई रिश्ता ना रखो, क्योंकि ये सब जिसकी वजह से हुआ वो मेरा बेटा वली है।
وہ ساری بات ان سب کو بتاتی ہے. وہ اپنے بیٹے پر بھی افسوس کرتی رہ جاتی ہے. وہ سب حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ ولی سے کسی کو بھی ایسی امید نہ تھی. عرفان خان بات کو سنبھالتے ہوئے کہتے ہیں آپ کا بھائی صاحب کا ان سب میں کوئی قصور نہیں. مایا کو میں نے بہت نازوں سے پالا ہے. ولی کی اپنی مرضی ہے مگر اس طرح میری بیٹی کو بلا کر اس کی یہ حالت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا. نعمان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں اور جانے لگتا ہے تو عرفان اور خان اسے روکتے ہیں. دیکھو بیٹا تم یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. ہم کسی کو زبردستی خود سے محبت پر مجبور نہیں کر سکتے. بابا اس کی ہمت بھی کیسی ہے میری گڑیا کے ساتھ سب کرنے کی. والی سب کو فون کرتا ہے مگر کوئی اس کی کال نہیں اٹھاتا. وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور دل ہی دل میں سوچتے ہیں مایا مجھے معاف کر دو. میں کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا. تم محبت کی قابل ہو اور میں نے تمہارے دل توڑ دیا. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. تم ایک شراب کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہی تھی. میں تمہارے قابل نہیں. روحان تم سے بہت محبت کرے گا. مایا کو روحان کے ساتھ سوچتے ہیں. ولی کی روح کام جاتی ہے مگر وہ خود کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ روحان کے گھر جاتے ہیں اسے ملتے ہی کہتے ہیں مایا کے گھر جلد رشتہ بھیجے کیونکہ مایا کو اس صورتحال سے نکلنے کا اس کا نزدیک یہی طریقہ تھا. اچھا یار اتنی بھی کیا جلتی ہے. شادی معاملہ کرنی ہے ابھی اس سے بات کرنے دے. کیا پتا وہ منع کر دے. روحان کہتے ہیں نہیں تم کل ہی رشتہ بھجواؤ. انکار نہیں کرے گی مجھے امید ہے. اچھا ٹھیک ہے یار. روحان اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد ہے. اپنے باپ کا اتنا کاروبار ہونے کے باوجود وہ پولیس کی نوکری کرتا ہے. اسے اپنے ملک سے پولیس کی نوکری کرتا ہے. محبت ہوتی ہے. ولی کے ساتھ رہ کر اس کا جنون اور بڑھ جاتے ہیں. وہ حسن صاحب اور سمیرہ بیگم کی اولاد ہے. ماضی ولی یورپ پڑھائی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں اس کی دوستی لیلا سے ہوتی ہے. یونی کا پہلا دن ہوتے ہیں. وہ اپنے بارٹن تلاش کرتا ہے مگر اسے نہیں ملتا. سامنے سے ایک لڑکی آتی دکھائی دیتی ہے. ہائی ہینڈسم مائی نیم از لیلا. ڈو یو ہیو مائی اینی پرابلم. اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں. ولی میں بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ بناتا ہے. آئی ایم ولی. آئی کین فائنڈ مائی ڈپارٹمنٹ. ڈو یو ہیلپ می. یا شور. ولی کو اس کا ڈپارٹمنٹ دکھا کر خود چلی جاتی ہے اور جانے سے پہلے کہتی ہے اوکے پھر ملاقات ہوگی مسٹر ولی. ولی تو مغربی لڑکی کی اتنی اچھی اردو بولنے پر حیران رہ جاتے ہیں. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دوستی لیلا سے کافی گہری ہو جاتی ہے. اس دوران وہ جب بھی پاکستان فون کرتے ہیں اور مایا کو لیلا کے بارے میں بتاتے ہیں تو مایا کو بہت برا لگتے ہیں اور وہ ولی سے پھر بات بھی نہیں کرتی. جبکہ ولی کو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ مایا ایسے کیوں کرتی ہے. وہ معصوم تو شاید بچوں سے بھی ولی سے محبت کرتی بچپن سے. ولی اور لیلا کینٹین پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب لیلا ولی سے کہتی ہے ولی تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے. نہیں میری زندگی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں. میں بس اپنی زندگی میں کچھ خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں. ویسے ولی کو کوئی تو ہوگا جو تمہیں بہت خاص ہو. ہاں ہے. لیلا کو لگتا ہے وہ اس کا نام لے گا مگر وہ کہتے ہیں ہاں میری چھوٹی سی بیسٹ فرینڈ بچپن سے مایا خان جو مجھے سب سے عزیز ہے. ابھی تھوڑی ناراض ہے مگر جلد مان جائے گی. اس کا مطلب تمہارے لیے مجھ سے بھی خاص ہے. لیلا تو ولی کے جواب پر حیران رہ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے تمہاری اپنی جگہ ہے اور اس کی اپنی. سو مجھے سچ میں بہت خاص. ڈو ناٹ بی جیلیس شیلا. نو آئی کین ناٹ. میں کیوں ہوں گی. میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی. ولی کو یورپ آئے 2 سال گزر جاتے ہیں. اس دوران وہ کچھ بری عادتوں میں بھی پڑ جاتا ہے. شراب پیتا ہے اور سگریٹ نوشی بھی کرتا ہے. اور جب بھی چھٹی میں پاکستان آتے ہیں تو مایا کے لیے بہت تحفے لاتے ہیں جس سے مایا اس سے کافی اٹیچ ہو جاتی ہے. لیلا کو ولی کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ تو وہ ولی کے ساتھ پاکستان بھی آتی ہے جس دوران مایا ولی سے ناراض ہوتی ہے اور اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتی. پھر ولی کو سمجھ آتا ہے کہ مایا کیوں اس کے لیے کالز اٹھاتی ہو ناراض ہے. وہ مایا کو منانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر وہ نہیں مانتی. لیلا جب پاکستان آتی ہے تو مایا سے بس حسد ہی کرتی ہے. پاکستان میں بھی وہ جان بوجھ کر مایا کو تنگ کرنے کے لیے ولی کے کمرے میں رہتی ہے. لیلا اور ولی کینٹین پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب لیلا ولی سے کہتی ہے ولی شام کو تمہارے لیے سرپرائز دے. کین ون ٹائم آئی ول وائٹ. ویل اوکے. ولی بس اتنا کہتے ہیں. شام کو لیلا کی بتائی جگہ پر پہنچتا ہے تو وہاں بہت زیادہ ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے. لیلا سامنے آتی دکھائی تو بہت پیاری لگتی ہے. وہ اپنے مغربی لباس میں آتی ہے. آئی ہوپ یو لائک مائی سرپرائز. ولی اتنی تیاری دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. اسے کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے لیلا کے کہنے ہیں آئی ایم سوری لیلا بٹ آئی کین ناٹ ڈو دس.
اتنا کہہ کر ولی وہاں سے چلا جاتے ہیں اور لیلا وہی زمین پر گر جاتی ہے. اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان سب میں ولی کا کوئی قصور نہیں ہوتا جس سے اسے کوئی پچھتاوا ہو، کیونکہ ان سب میں ولی نے تو کچھ نہیں کیا. وہ پہلے ہی لیلا کو بتا دیتا ہے کہ وہ ایک سراب ہے اور اس کے پیچھے نہ آئے. وقت گزر جاتا ہے. ولی کی یونی میں تعلیم مکمل ہو جاتی ہے. آج ان سب کی گریجویشن پارٹی ہوتی ہے جس میں ولی اور لیلا دونوں شامل ہوتے ہیں، مگر لیلا ایسے شو کرتی ہے جیسے وہ ولی کو جانتی ہی نہیں. وہ دونوں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو ولی لیلا سے ہیلو کہتا ہے، جس کا وہ کوئی جواب نہیں دیتی. تو ولی اسے کہتا ہے، لیلا تم میری ایک اچھی دوست تھی اور ہوگی. ولی تم اس دو کوڑی کی مایا سے محبت کرتے ہو مگر اقرار نہیں کرتے. لیلا غصے سے کہتی ہے، اپنی زبان کو لگام دو لیلا، مایا کے بارے میں تم کوئی بکواس نہیں کر سکتی. مجھے لگا تھا ہم دوست رہ سکتے ہیں مگر اب نہیں. ولی اس کو ہمیشہ کے لیے خداحافظ کہتا چلے جاتے ہیں. مایا کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوتی ہے. جب ولی آتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ سمینہ بیگم کچن میں ہے. مامی ناشتہ بنا دیں. مایا اس کی آواز سنتے ہی مڑتی اور کہتی ہے، ماما گھر پہ نہیں ہے، اپنے دوست کی طرف گئی ہیں. او اچھا، تو پھر تم ہی مجھے ناشتہ بنا دو. مایا کی تو اس کی فرمائش پہ حیرت سے آنکھیں کھل جاتی ہیں. بتا دیا ہے کہ ناشتے میں بتاؤ کیا لوگے ناشتے میں سکینے سے بنواتی ہوں. میں ملازموں کے حال کا ناشتہ نہیں کرتا، گھر میں ماما بناتی ہیں اور یہاں ماما نہیں. اگر تم نہیں بنانا چاہتی تو اٹس اوکے، میں خود بنا لیتا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتا دیں میں بنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، ٹوسٹ اور ساتھ میں بوائل انڈا بنا دو. مایا اسے ناشتہ بنا کر دیتی ہے اور ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. مایا کو پھر غور سے دیکھنے لگتا ہے. مایا اس کی نظر سے کنفیوز ہو جاتی ہے. ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ کر اپنی چائے اٹھا کر جانے لگتی ہے تو ولی کی آواز پہ رک جاتی ہے. مایا بیٹھ جاؤ، یہاں میں تمہارا کزن ہی ہوں. چلا جاؤں گی میں جلدی میں، تو فکر نہ کرو، چلا جاؤں گا. مایا کے دل میں اس کی بات پر ایک دھڑ سی اٹھتی ہے اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو یہاں رہنے پر. آئی ایم سوری اگر میری کسی بات کا آپ کو برا لگا ہو تو. ارے مایا کچھ نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں تم لیلا کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو. میری دوست بس تم تھی اور رہے گی. آپ اپنے دل سے یہ بات نکال دو، ولی تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. مایا ہنس دیتی ہے اور ولی بھی مسکراتے ہوئے اپنا ناشتہ کرتے ہیں. وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب زونی وہاں آ جاتی ہے اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر خسک کرتی ہے. منہ پہ جھوٹی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے آتی ہے اور مایا سے کہتی ہے، مایا آج ہمارے ساتھ بازار چلنا، تانیہ کی شادی کی شاپنگ کرنی ہے. اور ولی کے پاس بیٹھنے لگتی ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں. مایا میرے کمرے میں کافی دے دینا. وہ اتنا کہہ کر مسکراتے ہوئے مایا کو دیکھ کر چلا جاتے ہیں. زونی فوراً مایا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، مایا یہ ہم سب سے ٹھیک طریقے سے بات کیوں نہیں کرتا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہو بس پھپھو سے دور رہے ہیں اس لیے. مایا ولی کی طرفداری کرتے ہوئے کہتی ہے، ویسے مایا اگر تمہیں برا نہ لگے تو کافی میں لے جاؤں. زونی کہتی ہے، نہیں یار مجھے برا نہیں لگے گا، مگر میں جانتی ہوں وہ تم سے کافی نہیں لے گا اور پھر ماما کو بتائے گا تو وہ مجھ پہ غصہ ہوگی. تم پھر کبھی لے جانا. مایا کافی کا مگ تھامے ولی کی کمرے کا دروازہ نہ کر کے اندر داخل ہوتی ہے تو ولی اپنی کتابوں میں مصروف ہوتا ہے. مایا کافی کا مگ اسے پکڑاتی ہے اور جانے لگتی ہے. جب اسے ولی کی آواز آتی ہے تو وہ رک جاتی ہے. یہ کب تک واپس جائے گی؟ مجھے نہیں پتا تم کیوں اس سے اتنا روڈ ہو. میں اس سے روڈ نہیں، میں بس ان سب کو برداشت نہیں کر سکتا. تم ابھی انہیں جانتی نہیں اس لیے کہہ رہی ہے. اور شام کو ہم شاپنگ پہ چلیں گے. اف یو ڈو ناٹ مائنڈ. ولی مایا سے پوچھتا ہے، آئی ڈو ناٹ مائنڈ، میں چلوں گی. مایا شام کو ولی کے ساتھ شاپنگ پہ جاتی ہے تو ولی اسے اپنے پیسوں سے شاپنگ کرواتا ہے. مایا سے بہت منع کرتی ہے مگر وہ نہیں مانتا. ویسے مایا تم نا گرین کلر میں اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ نے مجھے سارے گرین ڈریس ہی لے کے دیے ہیں. ولی پاکستان آ جاتے اور کچھ دیر بعد اپنے ماموں کے گھر جاتے ہیں تو اس کا سامنا مایا سے ہوتا ہے. ہائی پریٹی گرل، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو؟ مایا ولی کس سے پوچھتی ہے اور جانے لگتی ہے. جب اسے ولی کی بات آتی ہے، مایا میری دوست ہمیشہ تم تھی اور رہو گی، وہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بات سنتے ہی مایا مڑتی ہے اور ولی سے کہتی ہے، مجھے پتہ ہے میں ہی آپ کی دوست رہوں گی اور ابھی میں ناراض ہوں آپ سے. آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے. تمہیں کس نے کہا دیا اگر میں کچھ نہیں لایا تمہارے لیے؟ تمہاری فیوریٹ پرفیوم. ولی اسے کہتے ہیں، تھینکس. مایا ولی کا شکریہ ادا کرتی ہے. اچھا اب اپنے ان خوبصورت آسر سے چائے تو بنا دو. مایا کو ولی کی بات پر بہر کر بکارے جاتی ہے اور چائے بنانے چلی جاتی ہے.
ولی کا ایک کمرہ اپنے ماموں کے گھر میں ہوتے ہیں. وہ سب بچپن میں اسی کمرے میں اپنی چھٹیوں میں آتا تھا اور مایا اس کے کہنے پر اس کے کمرے کا خیال رکھتی ہے. مایا کو اپنے کمرے سے زیادہ اس کے کمرے سے انسنیت ہوتی ہے. ولی کے کمرے میں جو ولی کے سب سے پسندیدہ ہے ریولنگ چیئر میں. جب ولی جب پریشان ہوتا تو اس کی کرسی اپنے گھنٹوں بیٹھ کے گزار دیتا. ولی چودھری جو ایک بہادر ایس پی ہے، بھرپور وجاہت کا مالک ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب سے نڈر مانا جاتا ہے. ایک فرشتہ صرف انسان ہی نہیں ہوتا، حد سے زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں، پھر بھی وہ معصوم لوگوں کے لیے ایک امید ہے. شہر کے جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان کو ولی ہی سولو کرتے ہیں، جس کے بعد اس کی ڈپارٹمنٹ میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. کچھ تو حکومتی ارکان سے بھی اس کی دشمنیاں ہوتی ہیں. ولی اور روحان تھانے میں بیٹھے کافی پیرے ہوتے ہیں. جب روحان ولی سے کہتے ہیں ولی برا مت منانا میری بات کا پلیز، میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں تم سے بات کرنے کی. روحان بنا ڈر کے کہو کیا کہنے ہیں. ولی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ولی میں تمہاری کزن مایا کو پسند کرتا ہوں، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں. یہ بات سنتے ہی ولی کو کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہتا ہے شرم کر، مجھے تو شادی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا، جو نظروں سے تو مایا کو دیکھتا تھا، اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی آنکھیں نکال لیتا. ولی کو مایا کے لیے روحان بہترین انتخاب لگتے ہیں. خود سے اس کے نزدیک وہ مایا کے لیے بہت ہی، مگر ولی کو کون پوچھے کہ اپنے کسی اور کو سپرد کرنے کی ضد کیا ہوتی ہے. اس دن کے بعد ولی اپنے کیسز میں مصروف ہو جاتے ہیں. عرفان خان اسے مایا کو یونی سے پک کرنے کو کہتے ہیں. پہلے تو وہ روحان کو بھیجنے پر نہیں مانتا، پھر اس کے اصرار پر اسے بھیج دیتا ہے. مایا کافی دیر انتظار کرتی، جب اسے لینے کوئی نہیں آتا جو یونی کی گیٹ سے باہر چلی جاتی ہو. سامنے اسے ولی کی گاڑی آتی دکھائی دیتی ہے. جب وہ قریب جاتی تو اندر سے روحان باہر آتے ہیں. آئی ایم سوری، مجھے لگا شاید ولی ہے. اٹس اوکے، مجھے ولی نہیں بھیجا ہے آپ کو لینے کے لیے. اچھا، روحان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور جب گیٹ پر اترتی ہے تو روحان سے کہتی ہے ولی کے پاس ایک بہت بڑے گینگ کا گمشدہ لڑکیوں کا کیس آتا ہے، جس کے بعد اسے پروموشن مل جاتی ہے اور وہ ڈی ایس پی ولی چودھری بن جاتا ہے. جس کے آنے کے بعد شہر میں امن بڑھ جاتے ہیں. اب آگے ان سب کو کوئی قسمت میں کیا ہو گئی ہے تو سب بھی نہیں جانتے تھے. کس کی قسمت اس کا ساتھ دے گی، کس کے اس کا عشق نصیب ہوگا، اور کیا ولی بس اکیلے ہی رہ جائے گا. آپ اندر آ جائیں پلیز. نہیں، پھر کبھی آؤں گا، ابھی مجھے بہت سے کام ہے، پھر کبھی صحیح. دل میں سوچتے ہیں کہ اب تو آنا جانا لگا رہے گا. وہ مایا کو خدا حافظ کہتا چلا جاتے ہیں. ولی کے پاس ایک بہت بڑے گمشدہ لڑکیوں کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے پروموشن مل جاتی ہے. وہ ڈی ایس پی ولی چودھری بن جاتے ہیں، جس کے بعد شہر میں امن ہو جاتے ہیں. برہان اور زونی کو جب ان دونوں کے رشتے ٹوٹنے کا پتہ چلتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں. برہان اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی سوچ میں گم ہوتے ہیں. جب اچانک زونی اس کے لیے چائے لاتی ہے اور برہان کے کپڑوں پر گر جاتی ہے تو برہان اسے تھپڑ مار دیتے ہیں. وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو اسے لے کر اسپتال جاتے ہیں. ڈاکٹر اسے ٹریٹمنٹ کے دے کر باہر آتی ہے تو برہان سے کہتی ہے آپ کی وائف کا مس کیریج ہو گیا ہے. یہ بات سنتے ہی برہان کے قدموں تلے سے جان نکل جاتی ہے اور زونی کے پاس جاتے اسے کہتے ہیں مجھے معاف کر دو. وہ اسے معاف نہیں کرتی، اپنا چہرہ موڑ لیتی ہے. جب وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو زونی اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روتی ہے. ماما، آپ کو پتہ ہے برہان مجھے شروع دن سے مارتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہوا، یہ اس مایا کے پیچھے پاگل ہے. مایا کا نام سنتے ہی وہاں سب لوگ حیران رہ جاتی ہیں، جبکہ نسیمہ تو موقع کی تلاش میں تھی. فوراً بولتی ہے مجھے پہلے ہی معلوم تھا، سب اس کردار کی وجہ سے وہ ہے جس نے خاندان کے سب مردوں کو اپنے پیچھے لگائے ہیں. عشق معشوقی برہان سے اور شادی ولی سے. پھوپھو، آپ کو شرم آنی چاہیے مایا کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو. آپ اپنی بھی بیٹی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں. حیدر وہ واحد انسان ہوتے ہیں جو مایا کے لیے بولتے ہیں، جبکہ باقی سب خاموش تماشائی بنے اس کی تذلیل سنتے ہیں. حیدر مایا کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں. سلیم صاحب اسے روکتے ہیں تم بیچ میں مت بولو، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے برہان شادی سے انکار کرتا تھا. نائمہ بیگم بھی مایا کو برا بھلا کہتی ہوئی کوئی کسر نہیں چھوڑتی. وہ اپنے گھر والوں پر افسوس ہی کرتا رہتا ہے. حیدر ولی کو کال کرتا ہے، وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. ولی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اسے شادی کر لو اور اس کی عزت بچا لو. کس میں اتنی ہمت نہیں مایا کو کچھ کہہ سکے. ان سب کو میں دیکھ لوں گا اور مایا کی شادی روحان سے ہوگی. ولی اتنا کہہ کے کال کاٹ دیتے ہیں. مایا اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے جب نعمان دروازہ ناک کر کے اس کے کمرے میں آتا ہے. کیا ہو میری جان، آپ رو کیوں رہی ہو؟ اللہ جو کرتے ہے بہتر کرتے ہے، اس میں رو رہی ہو؟ خود کو غرور آ گیا ہے، اس نے آپ کی پرواہ نہیں کی تو آپ کو سنبھالنا ہے. ماما بابا کو ہماری ضرورت ہے، وہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں.
نعمان پیار سے اسے اپنے ساتھ لگاتے سمجھاتے ہیں، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا بھیا، اس نے خود مجھے اپنی عادت ڈالی اور پھر مجھے میری محبت کو ٹھکرا دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اسے کبھی سکون نہیں ملے گا اور نہ موت نصیب ہوگی۔ اچھا میری جان، اب بس رونا نہیں۔ تھینکس بھائی۔ وہ دونوں بہن بھائی کے ناک کر کے اپنے ماما بابا کے کمرے میں جاتے ہیں اور اکٹھے سلام کرتے ہیں۔ ارے آج ہمیں جگر کا ٹکڑا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری مایا بابا کی جان آ جائیں۔ وہ فوراً اپنے بابا سے لپٹ جاتی ہے، بابا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ دونوں کو بہت تنگ کیا۔ ارے بابا کی جان کچھ نہیں ہوتا، نعمان ماحول کو زیادہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے، بابا اگر یہ جگر ہے تو میں کیا ہوں، گردہ ہوں؟ لوگ بے شرم، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ عرفان خان کی چپل اس کی طرف جاتی ہے تو فوراً بھاگ جاتا ہے۔ پیچھے سے مایا بہت ہنستی ہے، عرفان خان اور سمینہ بیگم کو اس کی مسکان میں کھو جاتی ہیں۔ بیٹا ہنستی رہا کرو، بہت پیاری لگتی ہو۔ جی بابا کہہ کر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ لیتی ہے۔ ولی تھانے بیٹھا اپنے کسی کیس کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے جب روحان اندر آتے ہیں۔ یار ماما بابا آج یہ ہیں، دعا کرو مان جائیں۔ وہ اب مان جائیں گے، فکر نہ کرو تم۔ ولی اتنا کہہ کر دوبارہ فائل کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یا تم نہیں جا رہے آج؟ روحان سے پوچھتے، نہیں میں نہیں جا رہا بابا، اس سے کسی کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے، بس اس لیے۔ وہ بھی اللہ کی ذات ہے، ولی نے ایک معصوم پری کا دل توڑا ہے جس کی سزا تو اسے ملنی ہے۔ وہ تو ولی اللہ سے بہت دور ہو جاتے ہیں مگر اب ہے روز معافی مانگتے ہیں۔ سمینہ بیگم اور عرفان صاحب مایا کے کمرے میں جاتی ہیں۔ بیٹا آپ کے لیے رشتہ آئے ہیں، آج آپ تیار رہنا۔ وہ اتنے کہہ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مایا اپنے بابا کا مان رکھے گی۔ روحان کے پیرنٹس مایا کے گھر جاتے ہیں، پہلے تو نعمان نہیں مانتا، پھر روحان کے بارے میں سب پتہ لگاتے ہیں تو روحان بھی نعمان کو مایا کے لیے بہترین لگتا ہے۔ ان دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ پہلے تو مایا نہیں مانتی مگر پھر سب کے سمجھانے پر ہاں کر دیتی ہے۔ مایا کے فائنل سال کے پیپر چل رہے ہوتے ہیں جب اس کے سارے کزن باہر ملنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ سب اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھے ریسٹورنٹ اترتے ہیں۔ سمینہ بیگم اور عرفان صاحب انہیں جاتے اور نعمان بھی باہر کے ملک میں گئے ہوتے ہیں۔ زونی جان بوجھ کر مایا کو نیچے دکھانے کے لیے بات شروع کرتی ہے، مایا سنہ تم نے کوئی تیسرا ڈھونڈ لیا ہے؟ برہان فوراً سے ٹوکتا ہے، یہ کیا بکواس کر رہی ہے زونی، کچھ شرم کرو۔ میں کیا بکواس کر رہی ہوں؟ وہ دکھائی دیتی ہے اس بدکردار نے جو تین مردوں کو اپنے پیچھے لگایا، وہ کسی کو نہیں دکھائی دیتا۔ ولی جو اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور زونی کی آواز سنتے ہی فوراً وہاں جاتے ہیں اور ایک تھپڑ زونی کے منہ پر مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، تمہارے ہمت ہی کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ اگر آئندہ مایا کے بارے میں کچھ بھی کہا تو زندہ میں زمینیں گاڑ دوں گا۔ سب کان کھول کے سن لو، سب کسی کو بھی کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر کسی نے مایا کو تکلیف بھی دی تو نسیمہ تو حیران رہ جاتی ہے، فوراً کہتی ہے، تم نے اس لڑکی کی وجہ سے میری بیٹی کو تھپڑ مارا، بس اگر مزید کوئی بھی بولا تو میں کسی کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ ولی مایا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جبکہ باقی سب تو حیرانی سے انہیں دیکھتے ہیں۔ حیدر ولی کے اس طرح مایا کے تحفظ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ شناز بیگم اور رحمان صاحب جو سب کچھ سن لاتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شناز بیگم اپنے بہن بھائیوں کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور آج بھی ولی کے اس طرح مایا کو سپورٹ کرنے پر بہت خوش ہوتی ہے۔ ولی مایا کو اپنے ساتھ لے کر بڑھتا ہے تو ولی کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے، ولی کو تھپڑ مار دیتی ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہے ہیں ولی چودھری، میں مایا خان تم سے نفرت کرتی ہوں، اتنی نفرت کہ اگر تم مر بھی جاؤ نا تو تمہارے مرنے پہ بھی نہ رہوں گی میں۔ مایا تم بہت بڑی بات کہہ رہی ہو مگر وقت ہی بتائے گا کیا ہوگا۔ ولی کو یہ معلوم ہوتا ہے اگر اس کے مرنے پر بھی کوئی روئے گا تو وہ صرف مایا علی خان ہوگی۔ مایا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر ساری دنیا میں تمہارے خلاف ہوگی تو یہ ولی چودھری ہمیشہ تمہارے آگے کھڑا رہے گا۔ ولی بہت صبر و تحمل سے اس سے بات کرتے ہو جانے لگتا ہے۔ جب مایا کی آواز آتی ہے، ولی چودھری میں جانتی ہوں روحان تمہارا دوست ہے جس کا میرے لیے رشتہ آیا ہے، میں آج ہی اس رشتے سے انکار کرتی، جیسے تم دھوکے باز اور بے غیرت ہو ویسے ہی تمہارا دوست بھی۔ ولی تھوڑی اونچی آواز مایا کو ٹکتے کر کہتا ہے، مایا خان تمہاری شادی روحان سے ہی ہوگی، تم انکار نہیں کرو گی، وہ تم سے بہت پیار کرتے، مر جائے گا تمہارے بغیر۔ مایا اس کی بات سنتے ہی ہنستی ہے اور تالیاں بجاتی ہیں، واہ ولی چودھری تم جیسے انسان محبت کی بات کرتے ہیں، محبت تو میں بھی تم سے کرتی ہوں، تم نے کیا کیا میرے ساتھ، مگر اب میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ بھی رو لے گا۔ روحان جو ان دونوں کی باتیں سن لیتے ہیں فوراً مایا کے پاس آتے ہیں اور روحان کے آتے ہی ولی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ مایا تم کیا کر رہی ہو؟ وہ میرے خدا مجھے پتہ کیوں نہیں چلا، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی تم دونوں کے بیچ میں ہی نہ آتا اور کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ میں آپ کی باتوں میں آنے والی آپ دونوں کے دوست ایک جیسے ہیں، اس کی طرح آپ بھی نفرت ہے مجھے لفظ محبت سے اور تم سے بھی۔ مایا آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ والی کو سمجھ پہ نکال رہے ہیں۔ روحان بہت آرام سے کہتے ہیں، خود پر ضبط رکھتا ہے،
آپ کی اپنی دوست کی طرح بہت ساری گرل فرینڈ ہوں گی۔ جب روحان کا زبر ٹوٹ جاتا کہتا ہے میری ولی سے دوستی صرف تھانے میں ہوئی تھی، میں اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ مجھ سے زیادہ ولی کے بارے میں جانتی ہیں، اور میں نے روشنا ولی کی کہنے پر نہیں بھیجا، میں نے رشتہ ولی کی کہنے پر نہیں بھیجا، میں ایسے محبت کرتا اس لیے بھیجا تھا۔ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر نہیں بھیجوں گا، میرے لیے اتنی تسلیل کافی ہے۔ اندر جتنے لوگوں نے آپ کے خلاف بات کی ہے، ولی سر کے کہنے پر ان سب کے خلاف FIR کاٹ دی گئی ہے۔ وہ جاتے جاتے رکا اور مایا کو خداحافظ کرتا گیا۔ مایا جب گھر آتی ہے تو بہت روتی ہے، اسے اپنی آج کی تسلیل یاد آتی ہے اور وہ منظر یاد آتا ہے جب اسے اس کے خلاف تو اس کے لیے لڑنے والا صرف ولی تھا۔ ولی مایا کے پاس اس کے کمرے میں جاتا ہے اور ناک کرتے ہے اور کہتا ہے مایا may I come in؟ مایا فوراً اپنے آنکھوں سے صاف کرتی کہتی ہے یس کم ان پلیز۔ ولی ان کے پاس زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں تو مایا سے کہتی ہے آپ پلیز اوپر بیٹھ جائیں، میں تو بس ایسے ہی بیٹھ گئی۔ وہ کھڑی ہونے لگتی ہے تب ولی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اسے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور کہتا ہے مایا کیا ہوا؟ تم ایسے رو کیوں رہی ہو کہ تمہاری بچپن سے رونے والی عادت گئی نہیں؟ تم کیوں دوسروں کی وجہ سے خود کو تکلیف دیتی ہو؟ مایا خود کو کمپوز کرتی ہے اور کہتی ہے میں بچپن کی کوئی عادت نہیں، میں بس اداس ہوں۔ پپا نے جان بوجھ کر مجھے اتنی باتیں سنائی جبکہ میں زونی کو نہیں بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ ولی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں جس سے مایا کے اندر ایک سراٹ دوڑ جاتی ہے اور وہ ولی کو گھورتی ہے۔ ولی اس سے کہتا ہے دیکھو مایا، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے سے کچھ نہیں ہوگا، تم بہادر بنو جیسے بچپن سے مجھ سے لڑتی تھی، ایسے ہی ان سب سے بھی لڑنا سیکھو، نہیں تو مظلوم پر ظلم ہوتا رہے گا اور ظلم کرنے والے کو نہیں ہوگا۔ تمہیں خود سیکھنا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا اور چھپ کر اندھیرے میں رونے والی عادت بدل لو اور خود کو مضبوط کرو، کیونکہ ہر بار تمہیں ایسے لوگوں سے بچانے والی چودھری نہیں آئے گا۔ مایا ولی کے سمجھانے میں کچھ سمجھ جاتی ہے، فوراً کہتی ہے جب ولی میرے لیے لڑ سکتے ہیں تو مایا خان کیوں نہیں لڑ سکے، کیوں لڑنا سیکھے؟ بات کا مذاق میں ڈال دیتی ہے، ولی کی شکر گزار ہوتی ہے جو اسے اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ ولی مایا کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں آج ولی چودھری تمہیں آئس کریم پارلر لے کر چلتے ہیں، جبکہ زونی جو اپنی ٹیرس سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے مایا کو حسد کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ مایا کو جب یہ سب یاد آتے ہیں تو پتہ ہے ویسے ولی ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑا ہوتے ہیں۔ ولی تو آج بھی مایا کے ساتھ کھڑے ہیں، مگر اس کے بعد مایا کے دل میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے جو مایا کے لیے سارے جہاں سے لڑ جاتے ہیں۔ مایا اور روحان کی منگنی کا دن آن پہنچتے ہیں۔ روحان، مایا اور روحان شاپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ منگنی سے ایک رات پہلے مایا روحان سے اپنی سب باتوں کی معافی مانگ لیتی ہے اور روحان کا پرپوز قبول کر لیتی ہیں۔ روحان بھی اسے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں مایا جو کچھ ہو چکا سب بھول جاؤ اور ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، اس لیے سب غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں۔ روحان اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ مایا ہلکا سا مسکراتی ہے اور اس سے تھینکس کہتی ہے۔ مایا کافی سارے ڈریسز چوز کرتی ہے، پھر جا کے اسے کوئی ڈریس پسند آتے ہیں۔ ولی جو اپنی کسی مشن کے لیے وہاں آتے ہیں، جب مایا کی نظر اس کی نظروں سے ملتی ہے تو روحان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے۔ ولی کے لیے یہ سب اب برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ موبائل نکال کر روحان کو میسج کرتے ہیں انسپکٹر روحان آپ اس وقت کہاں ہیں؟ روحان ولی کا میسج دیکھتے ہی حیران ہوتے ہیں کیونکہ ولی اس سے کبھی نہیں پوچھتا کہاں جاتے ہیں۔ میں تھانے میں سر روحان میسج کرتے ہیں تو اس سے سامنے ہی ولی نظر آتے ہیں تو سلوٹ کرتے ہیں انسپکٹر روحان آپ کا کون سا تھانہ مال میں ہے؟ I want to see you. Any office is next 20 minutes. ولی ایک نظر مایا کو دیکھنے کے بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ چلے مایا، روحان مایا سے کہتے ہیں۔ مایا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیتی ہے۔ وہ مایا کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد تھانے آتے ہیں اور ولی کہتے ہیں ولی اگر میرے ساتھ آ ہی گئی تھی تو تجھے کیا ضرورت تھی وہاں آنے کی، مجھے ڈرانے کی؟ روحان آج ہمیں ان لڑکیوں کو بازیاب کروانا ہے اگر تمہیں یاد ہو تو۔ ہاں بہت سوری، مجھے یاد آ گیا۔ منگنی سے ایک رات پہلے روحان ولی سے ملنے جاتے ہیں۔ اس دن ریسٹورنٹ والی واقعے کے بعد ولی سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ ولی کے فارم ہاؤس آتے ہیں اور دار سے ولی کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو ولی سامنے سے ہی صوفے پہ بیٹھا نظر آتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل ہوتی ہے جس پر وہ سائن کر رہے ہوتے ہیں۔ ولی مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے، تم نے کیوں میری خاطر اپنی محبت قربان کی اور اپنے بارے میں مایا کے دل میں اتنی غلط فہمیاں پال لی؟ ولی اگر میں اس کے لیے بہتر ہوتا تو تم بہترین تھے۔ میں نے آج بھی اس کی آنکھوں میں صرف تمہاری محبت دیکھی ہے۔ محبت ایک احساس ہے جس کو احساس نہیں ہوتا
اسے جب زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو بس پچھتاوا ہی رہتے. تم مان کیوں نہیں جاتے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ میں اس سے محبت نہیں کرتا، کبھی نہیں کر سکتا. ولی چلاتے ہوئے کہتا ہے. نہیں ولی، تم آج اقرار کرنا پڑے گا. کھاؤ میرے سر کی قسم کہ تم مایا سے محبت نہیں کرتے. روحان اس کا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھتا ہے. ولی اپنے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیتے اور کہتے ہیں. نہیں کرتا میں اس سے محبت، اب تم جاؤ یہاں سے. نہیں ولی چودھری، تمہیں میرے سر کی قسم لینی ہوگی. اگر تم نے نہ کی تو میں مر جاؤں گا. ولی اس کی بات سن کر طرف جاتے ہیں. اپنی بکواس بند رکھو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. روحان دوبارہ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے اور پوچھتے. بتاؤ ولی، کیا تم مایا سے محبت نہیں کرتے؟ مایا مر جائے اگر تم نے جھوٹ بولا تو. یہ بات سنتے ولی کے سان خط ہو جاتے ہیں اور چلاتے ہوئے کہتے ہیں. ہاں نہیں کرتا میں اس سے محبت، میں اس سے عشق کرتا ہوں. سنا تم نے عشق؟ ولی اتنا کہتے ہیں اور گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ اپنا سر اپنے گھٹوں میں دے رکھ لیتے ہیں. روحان اس کا جواب سنتے ہی پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے. آج اس سے احساس ہوتا ہے کہ ولی کیسی عزیز سے گزر رہا ہے دن رات. آج اسے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا ظرف ہے ولی چودھری علی کا، جو اپنی محبت کی خاطر اور اس کے تحفظ کی خاطر اپنے والدین کو نذران کر دیتے ہیں، مگر اپنی محبت پہ ایک آنچ آنے نہیں دیتا. روحان اس کے پاس بیٹھتے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں. ولی اب مایا کو سب سچ بتا دو اور مجھے بھی اپنے وعدے سے آزاد کر دو. ولی فوراً اپنا سر اٹھاتے اور کہتے. نہیں روحان، اسے کبھی کچھ پتا نہ چلے. میں اس کے قابل نہیں. وہ ایک بات یاد رکھنا، مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے. اگر تو نے کسی اور کو کچھ بھی بتایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا. اور کل تو مایا سے منگنی کرے گا. اور مایا کا ہمیشہ خیال رکھنا، اسے گڑیا کی طرح رکھنا. وہ بہت معصوم ہے. ولی اتنا کہہ کر جانے لگتا ہے تو اسے روحان کی آواز آتی ہے. ولی وہ میرے پاس تیری امانت ہوگی. روحان ابھی اتنے کہتے ہی ہے کہ ولی کا ہاتھ اٹھتا ہے اور اسے تھپڑ مارتا ہے. تیری ہمت بھی کیسی ہو یہ بکواس کرنے کی؟ آندر سوچ سمجھ کر بولنا. یہ آخری موقع سمجھ کر معاف کر رہا ہوں. ولی اسے گلے لگاتے ہیں اور منگنی کی مبارکباد دیتے ہیں. روحان اور مایا کی منگنی ہو جاتی ہے تو زنی جان بھی اس کے ان دونوں کی تصویریں والی کو بھیجتی ہے. جان کر ولی شراب پی رہا ہوتا ہے جب اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن شو ہوتے ہیں. پہلے تو وہ دھیانی تھا، پھر جب کھول کر دیکھتے تو موبائل اس کے ہاتھ سے گر جاتے. وہ زمین پر بیٹھ کر گڑگڑا کے روتے ہیں، اپنے رب سے شکایتیں کرتے، اپنے رب سے اقرار کرتے ہیں. یا اللہ میں اس سے عشق کرتا ہوں. عشق اتنا، ولی اتنے کہتے ہیں پھر ہنسنے لگ جاتے. آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یا اللہ تیری یہ دنیا بہت ہی ظالم ہے. کسی نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا. ایک نے میرے دل دکھایا جس سے میں عشق کرتا ہوں، اور وہ جو مرنے کی بددعائیں دیتی ہے. اے اللہ مالک، اے میرے مالک، مجھے اس بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے. ولی کو کیا پتا تھا کہ وقت قبولیت کا تھا جب اس کا رب اس کی دعا سن لیتے ہیں. ولی وہیں روتے ہوئے سو جاتے ہیں. صبح جب ہر طرف فجر کی صدائیں گونجتی ہے تو ولی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بہت غور سے اذان کے کلمات سنتے ہیں. اور جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو زور قطار رونا شروع کر دیتا ہے. اے دونوں جہانوں کے مالک، میری ساری خطائیں معاف کر دے. میرے رب، میں تجھ سے رحم کا طلبگار ہوں. میرے ماں باپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور مایا ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ آئے. کتنا بدقسمت تھا ولی جو اپنی محبت کسی اور کو دے کر اس کی خوشی کی دعائیں مانگ رہا تھا. ولی تیار ہو کر تھانے کے لیے نکلتے ہیں تو اسے مالی بابا کی آواز آتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں. اللہ کی امان ولی بابا. شکریہ ولی. بس اتنا ہی کہہ کر پاتے ہیں. اسے اپنی ماں یاد آتی ہے جو ہمیشہ ولی کو خدا کے سپرد کرتی ہے. آج انہیں گھر واپس آئے گا یا نہیں؟ اس کی آنکھیں نیم ہو جاتی ہیں. وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ساری لڑکیوں کو صحیح سلامت باجاب کرواتے ہیں تو سب اسے بہت دعائیں دیتے ہیں. ولی روحان کے گلے مل کر اسے مبارکباد دیتے ہیں. ولی ایک اور مبارک دے، اگلے ہفتے میری شادی ہے. یہ سنتے ہی ولی اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنا سینہ مسلتے ہیں. کیا ہوا ولی، تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس صبح سے درد ہے، کچھ ہوتا ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا. ولی روحان کے گلے ملتے ہیں دوبارہ تو روحان کہتے ہیں. ارے یار تو کیا مجنوں کی طرح میرے گلے لگ رہا ہے، لوگ غلط مطلب نکالیں گے. ولی اس کی بات پر ہنس دیتے ہیں اور روحان تو اس کی مسکراہٹ میں کھو جاتے ہیں. آج اس سے ولی ہر بوجھ سے آزاد لگتے ہیں، مگر اس کی مسکراہٹ اس قدر گہری دکھائی دیتی ہے کہ روحان کی آنکھوں میں نیمی ہو جاتی ہے. شام کو وہ تھانے سے گھر کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی گاڑی پر فائر شروع ہو جاتی ہے. ڈرائیور موقع پر واردات پر دم توڑ دیتا ہے. ولی کو 6 گولیاں لگتی ہیں اور اس کو سینہ چیر کر نکل جاتی ہیں. روحان جو آ رہے ہوتے تھانے کی طرف، راستے میں ہی واردات سن کر فوراً کچھ اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور ایک اہلکار آواز دیتے ہیں. صاحب ڈی جی ایس پی ولی کو گولیاں لگی ہیں. روحان کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں. ولی کو ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال کی طرف لے کے جاتے ہیں، مگر ہوتا وہی ہے
جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ پورے شہر کے تھانے میں الرٹ جاری ہوتے ہیں۔ میڈیا آئی جی کے آفس کے سامنے اور ساتھ کے بعد کھڑا ہے۔ کمشنر کانفرنس کرتا ہی اور کہتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے ایک قابل آفیسر ٹی ایس پی ولی صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ انہوں نے ایک مشن کامیابی کی خاطر اپنے بیس بدلا اور میڈیا پر جن لوگوں کا انہیں انکاؤنٹر کیا وہ معصوم نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق خفیہ دہشت گرد تنظیم سے تھا۔ اس مشن کی کامیابی کی خاطر جو قربانی دی ہیں وہ شاید ہی کوئی اور دے سکے۔ یہ کہتے ہی کمشنر خود ابیدہ ہو جاتے ہیں۔ مایا جب اپنے موبائل پر لگی ہوتی ہے یا وہ سوشل میڈیا پر دیکھتی ہی اس کے موبائل گر جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ولی کے گئے مکینہ مہینہ گزر جاتے ہیں، سب کی زندگیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر اس حادثے میں کوئی متاثر ہوتا ہے تو وہ شہناز بیگم، رحمان صاحب اور مایا ہیں۔ ریورنگ چیئر یا ولی کے کمرے میں جاتی ہے تو اسے اس کی ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کان میں آواز پڑتی ہے، مایا خان، ولی چودھری تم سے عشق کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ نعمان رحمان صاحب کو سنبھالتے ہیں اور اونچی آواز میں روتے ہیں، ولی بابا کی جان، اپنے ماں باپ کو معاف کر دو، بس ایک بار واپس آ جاؤ میرے بچے، مجھ سے تم پر فخر ہے۔ مایا جب ولی کے چہرے سے چادر ٹکرانے لگتی ہے تو روحان اس سے منہ کر دیتا ہے۔ مایا دیکھو اس کے سر اور چہرے پر بھی گولی لگی ہے۔ مایا رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے، بھائی آپ ولی کو بولو وہ اٹھ جائے، مجھ سے چاہے محبت نہ کرے مگر اپنی مایا کے لیے اٹھ جائے، وہ ہمیشہ میری بات سنتے ہیں، تو آج کیوں بول نہیں رہا؟ ویسے تو میرے ساتھ ناراض ہونے پر مجھے منانے آ جاتا تھا، پھر آج کیوں مایا کو چپ نہیں کروا رہا؟ نعمان اس سے اپنے گلے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھائی کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ شہناز بیگم تو اپنی ہوش و حواس میں نہیں رہتی۔ ثمینہ بیگم انہیں بڑی مشکل سے سنبھالتی ہے۔